قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود و سلام صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائی، حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات کتب احادیث میں موجود ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر خوبصورت بنایا کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے محبت اور شوق کے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور موت انسان کے لیے بنائے ہیں۔ دنیا میں آئے ہیں، پھر دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پر بونا ہے وہی آگے کاٹنا ہے۔ انسان کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہر چیز لکھ دی گئی ہے، ہر شے کی تیاری مکمل ہے، صرف ایک جھٹکے کی دیر ہے۔ پھر انسان نے یہاں سے اگلے جہان کی طرف عالم برزخ پھر عالم حشر کے اندر پہنچ جانا ہے۔ انسان ایک مسافر ہے، یہ عالم ارواح سے چلا تھا، باپوں کی پشت میں آیا تھا، باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آیا، ماں کے رحم سے عالم دنیا میں آیا، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جائے گا، عالم برزخ سے عالم حشر میں جائے گا، پھر آگے جہاں پر اس کا ٹھکانہ ہوگا وہاں پہنچ جائے گا۔ یہ چل رہا ہے انسان چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے بندہ اچھے عمل کرتا ہے۔ جو بندہ اچھے عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، اس کے لیے قبر میں بھی اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی اور حشر میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ تو اس لیے بندے کی جو سانسیں چل رہی ہیں، انہی سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جانا چاہیے، اور زندگی اس انداز کے ساتھ گزارنی چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اس زندگی کو بسر کر کے جاؤں، تاکہ میرے اگلے مراحل، اگلی میری منزلیں آسان ہو جائیں۔ دنیا ختم ہو جائے گی، یہاں پر نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، آگے چلے ہی جانا ہے، اور آگے جا کے قبر کے اندر نہ دولت کام آتی ہے، نہ جائیداد کام آتی ہے، نہ اولاد کام آتی ہے، بندے کے اعمال صالحہ۔ بندے نے جو نیک عمل کیے ہیں وہ نیک عمل اس کے کام آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر پابندی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بندے کو باز آ جانا چاہیے۔ ہماری جو زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اس میں ایک تو ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، پھر دوسرا یہ بھی ہم کر جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کر جاتے ہیں، اللہ کے حکموں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ زندگی کو اس انداز میں گزارنا چاہیے کہ زندگی ہماری اچھی سے اچھی اس طرح گزرے گی کہ ہم اپنی زندگیوں کو نیکیوں میں گزار دیں، اچھے اعمال کرتے ہوئے گزار دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ان کے احکام کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ دنیا ہے یہ بھی تو ساتھ چلتی ہی چلتی ہے،
بندے کو آج رزق نے جو ہے وہ فکر معاش نے بندے کو اتنا مشغول کر دیا کہ بندے کے پاس آج رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے کے لیے وقت نہیں نکالا جاتا، ٹائم نہیں نکلتا، وقت نہیں نکلتا کہ اللہ کی بارگاہ میں سر ہی جھکا دے۔ وہ رب کے جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ سارا کچھ اسی نے تو دیا ہے، اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہوئے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلتا کہ ہم کیسے ٹائم نکال دیں۔ نماز ہم پڑھنے آتے ہیں تو بالکل جب وقت ہو چکا ہوتا ہے اس وقت پہنچ رہے ہوتے ہیں، تکبیر ہو چکی ہوتی ہے تو جماعت میں شرکت ہو رہی ہوتی ہے۔ جمعے میں بھی ہمارا آنا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے بس ایک چیز تھی اس کو ہم نے پورا کر دیا، شوق ذوق اور جو لذت تھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کی، ذوق عبادت نہ رہا، شوق عبادت نہ رہا۔ ہائے کیا بنے گا آگے جا کے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی برگزیدہ بندے گزرے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء کے اندر آپ کا ایک واقعہ موجود ہے، اور بڑے زبردست واقعہ، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ایک بندے کو نصیحتیں فرمائی ہیں وہ بھی سننے والی ہیں۔ حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، کہتا ہے حضور گناہ بڑے کرتا ہوں، گناہ کرتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے، گناہوں سے باز نہیں آتا، اور گناہ کرنے کی طرف دل جو ہے وہ مائل ہوتا ہے کہ میں گناہ کروں، حضرت کچھ میرے لیے فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے کہ اگر گناہ کرتے تھے تو ان کو ڈر اور خوف بھی ہوتا تھا کہ آگے جا کے حساب بھی دینا ہے، تو کیوں نہ کسی اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کر بیٹھے اور ان سے کہیں حضرت یہ معاملہ چل رہا ہے میرے ساتھ۔ تو وہ بندہ حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، کہتا ہے حضور گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے، گناہ کرتا جا رہا ہوں، اور گناہ کی طرف دل مائل بڑا ہوتا ہے، دل کرتا ہے گناہ کرنے کی طرف۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو چند باتیں فرمائی، چند نصیحتیں فرمائی، سنیے گا بڑی محبت کے ساتھ۔ حضرت نے چند نصیحتیں اس کو فرمایا اگر تیرا دل کرتا ہے نا گناہ کرنے کو، پہلی بات میری یہ ہے، اگر تیرا دل کرتا ہے گناہ کرنے کو تو وہاں جا کر گناہ کرنا جہاں رب تجھے نہ دیکھے، وہاں جا کے گناہ کرنا۔ اگر گناہ کرنے کو دل کرتا ہے تو وہاں جا کے گناہ کرنا جہاں رب تجھے نہ دیکھے۔ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو ہر جگہ پر دیکھتا ہے، رب تعالیٰ تو ہر جگہ کو دیکھنے والا ہے، میں ایسی کیسے کہاں پر جاؤں؟ رب تعالیٰ تو ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو تصور ہے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، گناہوں سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ ہے، یہ بہترین نسخہ ہے۔ یعنی اگر بندہ یہ چاہتا ہے، اس بات کا بندے کو اگر یقین ہو جائے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بندہ گناہ نہیں کر سکتا، بندہ گناہ نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، فرمایا بندے تو اپنے رب کی اتنی قدر و اہمیت بھی نہیں رکھتا جتنی کہ ایک شرطے کی اور جتنی ایک اپنے باپ کی تیرے دل کے اندر قدر و اہمیت ہے، تیرے دل میں اتنے بھی اپنے رب کی قدر اور اہمیت بھی نہیں ہے، اپنے رب کی اتنی قدر و اہمیت بھی نہیں تو رکھتا جتنی ایک شرطے کی رکھتا ہے، پولیس والے کی رکھتا ہے، یا جتنی قدر و اہمیت تیرے باپ کی تیرے دل میں اتنی بھی تو اپنے رب کی اہمیت نہیں رکھتا۔ لوگ کہنے لگے حضرت بات کو سمجھائیے ذرا، بات کو ذرا سمجھائیے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، فرمایا دیکھ نا، اگر کوئی پولیس والا، اگر کوئی شرطا تجھے دیکھ رہا ہو تو غلط کام کرے گا، گناہ کا کام کرے گا؟ اس نے کہا نہیں حضرت، وہ تو مجھے ڈر لگے گا کہ وہ مجھے پکڑ کر لے جائے گا۔ فرمایا اسی طرح اگر تیرا باپ تجھے دیکھ رہا ہو تو کیا گناہ کا کام کرے گا، غلط کام کرے گا؟ کہنے لگا نہیں، ڈر لگے گا، ابا مارے نہ مجھے، ابا ناراض ہوگا۔ کہا اللہ اکبر، تیرے دل کے اندر اپنے رب کی اتنی بھی قدر و اہمیت نہیں ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر بھی تو اس کا نافرمان بن جاتا ہے۔
تو یہ جو تصور ہے نا بندے کا، یہ تصور ہے، اگر اس بات کا بندے کو یقین حاصل ہو جائے نا، اور اس چیز کا تصور بندے کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے نا، بندہ کبھی گناہ نہیں کرنے لگا، گناہ کی طرف بندہ جانے نہیں لگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرماتے اگر تیرا دل کرے نا گناہ کرنے کو تو پھر ایسی جگہ پر جا کر گناہ کرنا جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھے۔ کہنے لگا حضرت ایسی جگہ تو ہے ہی کہیں نہیں۔ فرماتے اچھا چل پھر دوسری بات، دوسری نصیحت، فرمایا اگر تیرا دل کرے گناہ کرنے کو تو پھر ایسا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین سے نکل کر کسی اور کی دھرتی پر جا کر گناہ کر لینا، اللہ کی زمین کو چھوڑ دینا، پھر اللہ کی زمین کو چھوڑ کر کسی اور زمین پر چلے جانا، کسی اور دھرتی پر چلے جانا، وہاں جا کر گناہ کرنا۔ اس نے کہا حضرت میں جہاں بھی جاؤں گا اللہ کی زمین ہوگی، جدھر بھی جائیں گے بادشاہی تو اللہ کی ہے، ایسی تو کوئی زمین ہے ہی کوئی نہیں کہ جہاں پر میں جاؤں اور وہ زمین اللہ کی نہ ہو، ہر زمین ہی اللہ کی ہے، ہر جگہ پر بادشاہی اللہ کی ہے۔ اور اللہ تو سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے جنوں انسانوں کے گروہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کی زمین سے نکل جائیں، اللہ کی زمین کو چھوڑ دیں، فرمایا تم کر ہی نہیں سکتے کہ تم اللہ کی زمین کو چھوڑ دو گے، جہاں جاؤ گے الا بسلطان، وہاں پر بادشاہی میرے رب کی ہوگی، وہاں پر بادشاہی میرے رب کی ہوگی۔ کہنے لگا حضرت ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں جہاں جاؤں گا رب کی بادشاہی ہے، رب کی زمین ہے، رب کی دھرتی ہے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرماتے اچھا سنو سنو سنو، فرمایا اگر تیرا دل کرے نا گناہ کرنے کو تو پھر گناہ اگر کرنے کو دل کرے تو پھر یہ بھی سوچ لینا کہ اللہ کی نعمتیں کھانا چھوڑ دینا، اس کی نافرمانی کر رہا ہے پھر اس کی نعمتیں بھی کھائے۔ کہتے اگر تیرا دل کرے نا گناہ کرنے کو تو پھر اللہ کی نعمتیں کھانا چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر، کتنی رب تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ رب کی تو نعمتیں ہی بڑی ہیں، رب تعالیٰ کی تو اتنی نعمتیں نہ ان کو گنا جا سکتا ہے نہ ان کو شمار کیا جا سکتا ہے، اتنی ہمارے رب نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، پھر بھی ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہوئے ہوئے پھر بھی ہم اس کے حکموں کو توڑتے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی کہ اس کی نعمتیں کھا کر پھر اسی کی نافرمانیاں؟ اور اتنی نعمتیں ہمارے رب نے ہمیں عطا کی ہیں کہ بندہ ان کو گن ہی نہیں سکتا، شمار ہی نہیں کر سکتا، اتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت بابا شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ جا رہے تھے نا جی، گزر رہے تھے، کسی نے پوچھا کہتے بابا جی کی حال ہے؟ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ جا رہے تھے، کہنے لگے، کہتے ہیں بندہ پوچھتا ہے، کہتا ہے بابا جی کی حال ہے؟ کہا پتر کیا بتاؤں کیا حال ہے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت گھس گئے، دانت ٹوٹ کے، لیکن اس کا شکر ادا نہ کر سکا۔ ہوئے ہوئے کہتے اس کا شکر ادا نہ کر سکا، اتنی اس نے نعمتیں دی، اتنی نعمتیں میں نے کھائی، دانتیں لگے میرے، دانت ٹوٹ گئے ہیں اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا نہ کر سکا۔ اور شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھتے ہیں، فرضی حکایت آپ نے بیان کی۔ آپ کہتے ہیں ایک دفعہ میں مسجد میں چلا گیا، اللہ کے گھر میں چلا گیا، نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد حضرت شیخ سعدی شرازی لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سجدہ کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلا تو کوئی بندہ میرے جوتے اٹھا کے لے گیا، میرے پاس میرے جوتے نہ رہے، کہتے تپتی ہوئی سخت گرمی، دھوپ کڑکتی ہوئی، کہتے میں باہر نکلا تو میرے پیر جلنے لگ پڑے، میرے پیر جب جلے نا تو میرے دل میں خیال آیا مالک میرے پاس جوتے بھی کوئی نہیں ہیں، میرے مالک میرے پاس جوتے بھی کوئی نہیں ہے، پاؤں ننگے ہیں، کڑکتی دھوپ ہے اور پاؤں میرے جل رہے ہیں۔ سعدی شرازی کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو اچانک میری نظر جب اٹھی نہ، دیکھتا کہ ایک بندہ سامنے سے آ رہا ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، اپاہج ہے بیچارہ، پاؤں سے ہی معذور ہے، اس کے پیر ہی کوئی نہیں ہے۔ شیخ سعدی شرازی کہتے ہیں میں نے وہیں پر سر سجدے میں رکھ دیا، میں نے کہا مالکہ تیرا شکر ہے، پاؤں تو سلامت ہے نا، میرے پیر تو سلامت ہے، میں تو جوتا نیا لے لوں گا لیکن اس کے تو بندے کے پیر ہی کوئی نہیں۔ اللہ 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 اللہ، آج ہم شکر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے۔
کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی اور نعمتیں کھا کھا کے ہمارے دانت ہل گئے، دانت ٹوٹ گئے، لیکن پھر بھی ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے، اپنے رب کے حکموں کو توڑتے، اس کی نعمتیں کھا کے اسی کے حکموں کو توڑ دیا۔ اللہ اکبر، اتنی نعمتیں کھائی۔ کبھی پڑھے نا حدیث، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زہد تھا کیسا زہد تھا، صحابہ نے کیسا فقر اختیار کیا، کیسا فقر تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں کبھی بھی جو کی موٹی روٹی ہوتی ہے، جو کی موٹی روٹی، فرمایا کبھی وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں تھی کھائی۔ کئی دن فاقے سے گزرتے تھے، کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور اصحاب صفہ کے جو لوگ تھے، اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں ہماری حالت پتہ کیسے ہوتی تھی، بدن ڈھانپنے کے لیے ہمارے پاس کپڑے کوئی نہیں ہوتے تھے، ایک چادر ہوتی تھی، ایک چادر، اور وہ بھی چھوٹی سی چادر ہوتی تھی، اور اسی سے ہم اپنا ستر ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات کہتے ہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کے پاس چادر اتنی چھوٹی ہوتی تھی، باندھی نہیں تھی جاتی، اور ایسے ہم ہاتھ سے اس کو پکڑ کے رکھتے تھے کہ چادر نہ کھل جائے، چادر کھل جائے گی تو ستر کھل جائے گا۔ اس حالت کے اندر اللہ اکبر انہوں نے یہ زندگی گزاری ہے، وقت گزارا ہے، اور پھر کہتے ہیں پھر ہر حالت میں ہم اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، ہر حالت میں ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ آج ہماری کنڈیشن، ہماری حالت کیا ہے؟ اتنی اللہ کی نعمتیں کھائی، اتنی اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں، لیکن زبان پر شکر کوئی نہیں آتا۔ یہ دیکھتے ہیں او دے بندے کو گڈی ہے، او دے جناب بڑے جناب پیسہ ہے، او دے کو دولت، او دے کو مال، اگلے بندے تے ہی نظر رکھنی۔ یہ نہیں کبھی غور کیا کہ میرے رب نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، میرے رب نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس بات پر غور ہی نہیں کبھی ہوا کہ میرا رب مجھے نعمتیں دیتا جا رہا ہے، میں کھاتا جا رہا ہوں، اور پھر اسی کی نافرمانیاں، اللہ اکبر۔ تو شیخ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرماتے اگر تیرا دل یہ کرے نا کہ میں گناہ کروں، فرمایا پھر کرنا، لیکن ایک بات ضرور کرنا، پھر اللہ کی نعمتیں کھانا چھوڑ دینا، اللہ کی نعمتیں کھانا چھوڑ دینا۔ یہ خود حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا جی، یہ بادشاہ تھے بلخ شہر کے، بلخ کے یہ بادشاہ تھے، ان کے والد صاحب بھی بادشاہ تھے بلخ کے، اللہ اکبر۔ اور ان کی تقدیر، ان کی لائف کیسے تبدیل ہوئی ہے، کیسے چینج ہوئی ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی لائف، کہ ایک مرتبہ اپنے محل میں نا رات کو سوئے ہوئے تھے، حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل میں رات کو سوئے ہوئے تھے، ادھی رات ہوئی نا، ادھی رات کے وقت نا محل پر کسی شخص کے دوڑنے کی آواز ان کو سنائی دی، کوئی بندہ محل کے اوپر جو ہے وہ چھت کے اوپر دوڑ رہا ہے، یہ اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے کون ہے، اور یہ ادھی رات کو ہماری چھت پر کیا کر رہے ہو، ادھی رات کو ہماری چھت پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، کہتا ہے حضرت میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں، اونٹ گواچ گیا تھا، کہتا ہے جناب میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ابھی بادشاہی تھے نا، کہنے لگے دماغ ٹھیک ہے، ادھی رات اور محل کی چھت پر اونٹ، بلا چھتوں پر بھی اونٹ تلاش کیے جاتے ہیں، بلا اونٹ چھتوں پر بھی ملتے ہیں، اور اونٹ چھتوں پر نہیں ملتے۔ تو اس بندے نے آواز دی، اس نے کہا اگر اونٹ چھت پر نہیں نہ ملتا، اونٹ اگر چھت پر نہیں نہ ملتا تو ریشمی بستر پر رات کو سو کر رب بھی کوئی نہیں ملتا، ریشمی بستر پر رات کو سو کے رب بھی نہیں ملتا۔ یہ بات کرنی تھی۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میں تڑپ گیا، ہوئے 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 تڑپ گیا، پوری رات تڑپتے ہوئے گزر گئی، پھر مجھے نیند کوئی نہیں آئی، پھر ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صبح ہوئی، محل لگا، میرا تخت لگ گیا جناب۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میں تخت پر بیٹھا تو اچانک کوئی بندہ نا بابا سا اندر آ گیا، لباس اس کا پھٹا ہوا، پرانا لباس اس نے پہنا ہوا، عجیب اس کی حالت، عجیب کیفیت ہے اس کی، محل کے اندر آ گیا اور ایسے محل کو دیکھنے لگ پڑا، جب محل کو دیکھنے لگا نا تو ابراہیم بن ادہم کہنے لگے، کہتے ہیں میں نے کہا بابا جی کیا دیکھ رہے ہیں،
تو وہ بزرگ کہنے لگے، کہتے ہیں مجھے یہ تمہارا مسافر خانہ پسند کوئی نہیں آ رہا، کہتے مجھے یہ تمہارا مسافر خانہ پسند کوئی نہیں آ رہا۔ تو ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں یہ مسافر خانہ نہیں میاں جی، میاں جی یہ مسافر خانہ نہیں، میرا محل ہے، میرا محل ہے، اور آپ اس کو مسافر خانہ کہہ رہے ہیں۔ تو بزرگ کہنے لگے، کہتے ہیں اچھا تیرا محل ہے، تجھ سے پہلے کس کا تھا؟ تجھ سے پہلے کس کا تھا؟ کہنے لگے میرے والد صاحب کا تھا۔ کہا ان سے پہلے کس کا تھا؟ کہا میرے دادا جی کا تھا۔ کہا تیرے بعد کس کا ہوگا؟ تیرے بعد کس کا ہوگا؟ کہنے لگے میری اولاد میں سے کسی کا ہوگا۔ تو بزرگ کہنے لگے، کہتے ہیں ذرا مجھے بتاؤ مسافر خانہ پھر اور کسے کہتے ہیں؟ مسافر خانہ اور کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ عارف کھڑی رومی کشمیر، آپ فرمایا کرتے ہیں، فرماتے دنیا ایک مسافر خانہ، اوے دنیا ایک مسافر خانہ، ایک کاوے تے ایک جاوے، اے دنیا ایک مسافر خانہ، ایک کاوے تے ایک جاوے، کدی مجال محمد بخشا جڑا ایتھے پکے ڈیرے لاوے، جڑا ایتھے پکے ڈیرے لاوے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، بچہ آتا ہے بوڑھا چلا جاتا ہے، کوئی جوان چلا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ کہا میاں پھر مسافر خانہ اور کسے کہتے ہیں؟ تجھ سے پہلے تیرے ابے کا تھا، اس سے پہلے تیرے دادے کا تھا، پھر تو مر جانا ہے، تیری اولاد میں سے کسی کا بن جانا ہے۔ کہتے ہیں میاں بتا نا پھر مسافر خانہ کہتے کس کو ہے؟ مسافر خانہ کہتے کس کو ہے؟ انسان تیری ٹکٹ کٹ گئی ہے، تیری ٹکٹ کٹ گئی، تیرے جانے کا وقت طے ہو گیا، تیرا ٹائم فکس ہو چکا ہے، وقت طے، گھنٹہ طے، سیکنڈ طے، ایک سیکنڈ بھی اگے پیچھے نہیں تو ہو سکتا۔ بندے کو پتا ہونا کہ میں نے سفر کرنا ہے، بندہ تیاری کرتا ہے، بندہ تیاری کرتا ہے کہ میں نے سفر پر جانا ہے، میں نے اگلی منزل پر جانا ہے۔ اے بندہ مومن تو نے کیا تیاری کی ہے؟ تو نے کیا تیاری کی؟ ہم نے تو یہاں پکے ڈیرے لگا لیے ہیں نا۔ میاں صاحب کی بات پہ تو ہماری توجہ ہی نہیں تھی کہ دنیا ایک مسافر خانہ، ایک کاوے تے ایک جاوے، ایک کار ایک جا رہا ہے۔ اللہ بندے تیری ٹکٹ کٹ چکی ہے، تو نے جانے ہی جانا ہے اس دنیا سے۔ اب سوچ تیری تیاری کیا ہے، اب سوچ تو نے کیا تیاری کی ہے۔ دنیا کے لیے تو بڑا کچھ کیا ہے، آخرت کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ آخرت کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے حکم تو ماننے ہی نہیں، دوسرا اس کی نافرمانیاں بھی کرتے رہے، اللہ کے حکموں کو بھی توڑتے رہے، نماز کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کر بیٹھا۔ تیرا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا قبر کے اندر؟ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ دنیا میں ٹھاٹ باٹ بناتے رہے، ہم تو دنیا میں ٹھاٹ باٹ بناتے رہے، اپنا جناب سٹیٹس ہم نے بنانے کی کوشش کی کہ میرا سٹیٹس بن جائے، میرا مرتبہ بن جائے، میرا مقام بن جائے، میرا یہ بن جائے، میرا یہ بن جائے، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میری جناب جائیداد، میری پراپرٹی۔ او بندیا نہ کر میری، او بندیا نہ کر میری، اے نہ تیری نہ میری، اے 4 دنوں دا میلہ ہے تے پھر مٹی دی ٹھیری، اے مٹی دی ٹھیری۔ اب سوچ قبر کے لیے تو نے کیا کیا، کبھی سوچنا ذرا قبر کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اسے فرمانے لگے، فرماتے بندے تیرا اگر دل کرے نا گناہ کرنے کو تو کرنا، پھر گناہ کر لے ہی گناہ، لیکن پھر رب کی نعمتیں کھانا چھوڑ دینا، رب کی نعمتیں بھی کھائے اور اس کی نافرمانیاں بھی کرے گا، رب کی نعمتیں کھانا چھوڑ دینا۔ اس نے کہا حضرت یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں رب کی نعمتیں کھانا چھوڑ دوں۔ فرمایا چل پھر چوتھی گل لی، 3 باتیں تو نہیں تیرے پاس ہو رہی، چل چوتھی گل کر لے۔ آپ فرمانے لگے، فرماتے اگر تیرا دل کرے نا گناہ کرنے کو کر پھر گناہ، لیکن جب جناب اسرائیل آئے نا، ملک الموت آئے نا تیری روح نکالنے کے لیے، ان سے ٹائم مانگ لینا۔ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ٹائم دیں دے ہی کوئی نہیں کسی نے۔ کہا نہیں مہلت مانگ لینا نا ان سے کہنا میں نے ابھی توبہ کرنی ہے، مجھے کوئی وقت دے دے، مجھے کوئی مہلت دے دے۔ کہنے لگا حضرت وہ تو ٹائم دیتے ہی کوئی نہیں، وہ تو مہلت دیتے ہی کوئی نہیں، اوئے میں ان سے کیسے مہلت مانگ لوں؟ اور اس دم ان کے سامنے تو کسی کی بولنے کی ہمت ہی کوئی نہیں ہوتی، میں کیسے مہلت مانگ لوں گا؟ اور وہ تو مہلت دیتے ہی کوئی نہیں ہے، وقت جب آ جانا ہے۔ کہا اچھا چوتھی بات بھی تیرے بس کی نہیں ہے؟ فرمایا چل پھر 5ویں بات پھر عمل کر لے۔ اس نے کہا حضرت 5ویں بات کیا ہے؟ فرمایا منکر نکیر ہے نا، قبر کے اندر سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں جناب،
بڑے بڑے ان کے دانت ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے بال ہوتے ہیں، عجیب ان کی صورت ہوتی ہے، بندہ دیکھ کے ڈر جاتا ہے، ان کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ کہا منکر نکیر آتے ہیں نا قبر میں، کہتے جی حضرت آتے ہیں، کہا پھر ایسے کرنا ان کو اپنی قبر میں نہ آنے دینا، ان کو اپنی قبر میں نہ آنے دینا اگر تُنے گناہ کرنے ہی ہیں۔ کہتے حضرت وہاں تو میرا دم ہی نہیں چلے گا، کیسے میں منکر نکیر کو اپنی قبر میں آنے سے روک لوں گا؟ وہ تو ایک دم آ جاتے ہیں اور بندے کو جھڑک کر بٹھا دیتے، کہتے کھڑا ہو جا، کھڑا ہو، سوالوں کے جواب دے، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے۔ حضور کی زیارت کروائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا جواب دے گا، کیا جواب دے گا؟ بندے اگر دنیا میں تو نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تھی اور اپنی زندگی نبی کی سنت کے مطابق گزاری تھی، اللہ اکبر۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے او بندیو، او بندیو، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ضرور کر کے جانا اور اتنی وفا ضرور کر کے جانا، قبر میں جب پہنچو نا، قبر میں پہنچو تو وہ دیکھ کر ہی فرما دے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آیا۔ اتنی تو وفا کر کے جاؤ نا، اتنا تو پیار کر کے جاؤ، سرکار دیکھ کر فرمائے وہ دیکھو ہمارا غلام آیا۔ اس کا تو چہرہ ہی ہماری سنت سے سجا ہوا چہرہ ہے، یہ تو ہماری سنت پر عمل کرتا رہا، یہ تو ہمارے طریقے پر عمل کرتا رہا، وہ دیکھو ہمارا غلام آیا۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو نے گناہ کرنا ہی ہے کر لینا گناہ، کر لینا گناہ، لیکن پھر قبر میں منکر نکیر کو نہ آنے دینا۔ کہنے لگا حضرت وہاں تو کام ہی نہیں ہمارا، بنے گی نہیں، بات ہی نہیں بنے گی، وس ہی نہیں چلے گا، وس چلے گا ہی نہیں۔ فرمایا چل پھر آخری بات ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ اگر تو نے گناہ کرنا ہے نا تو کرنا گناہ، اور کل بروز قیامت جب تجھے تیرے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا تجھے حکم دے دیا جائے نا، حکم دے دیا جائے تو اس وقت انکار کر دینا، کہتا میں کو نہیں جانا، انکار کر دینا۔ کہنے لگا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں انکار کیسے کر لوں گا؟ فرمایا اب سن، اللہ اکبر، اب حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ نے دیکھا نا کہ لویا اب تپ چکا ہے، لویا گرم ہو گیا ہے، لویا گرم ہو گیا ہے، اب اس کو کندن بنانے کی دیر ہے۔ اب جب دیکھا نا کہ لویا گرم ہو گیا، آپ نے فرمایا تو جب گناہ کرنے لگے پہلی بات تو اس جگہ گناہ کرنا جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھے، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دوسری بات اگر تو نے گناہ کرنا ہے تو پھر اللہ کی زمین کو چھوڑ کر کسی اور کی زمین پر چلے جانا، کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر تو نے گناہ کرنا ہے پھر اللہ کی نعمتیں کھانا چھوڑ دینا، کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر تو نے گناہ کرنا ہے تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آئے تو ان سے مہلت مانگ لینا، کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر پانچویں بات یہ ہے قبر میں منکر نکیر کو داخل نہ ہونے دینا، کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر چھٹی بات یہ ہے کہ کل بروز قیامت تجھے جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے تو انکار کر دینا، کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر شرم کر، پھر حیا کر، اللہ اکبر۔ پھر کس بنا پر گناہ کرتا ہے، کس بنا پر تو گناہ کرتا ہے؟ گناہ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ کیوں اپنی زندگی غفلت کے اندر گزار رہا، کیوں اپنی زندگی غفلت کے اندر گزار رہا ہے؟ چھوڑ دے گناہ کرنا، چھوڑ دے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، ترک کر گناہوں کو، نیکیوں کی طرف آ، نیکیوں کی طرف آ۔ او بندے موت کا پتہ کوئی نہیں، مر جانا ہے، ہم سے پہلے لوگ چلے گئے، ہم نے بھی چلا جانا ہے، ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ یا تو بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑے بڑے طاقتور لوگ، بڑے بڑے بادشاہ لوگ، آج ان کی قبروں پر جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اوہ قبرستان جا کر دیکھنا، قبرستان کبھی جانا، جا کر دیکھنا، وہ جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں ان کو بھی بڑی اپنے سٹیٹس کی فکر تھی، ان کو بھی اپنے مال و دولت پر بڑا غرور اور تکبر تھا، وہ لوگ بھی اپنے کپڑوں کے اندر سلوٹ نہیں تھے پڑنے دیتے، مٹی کی گرد نہیں تھے پڑنے دیتے، بڑا تکبر، بڑا بڑا غرور تھا لوگوں کو اپنی مال اور اپنے دولت پر۔ لیکن آج دیکھ لو ان کا حال کیا ہے، آج دیکھو ان کا حال کیا ہے، قبر کے اندر اتار دیا گیا ہے، مٹی کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ او بندے یہ دنیا مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، تو نے پکا دل یہاں پر لگا لیا ہے، تو نے پکا دل یہاں پر لگا لیا، یہاں سے ہم نے کوچ کرنا ہے، آگے جانا ہے، ہم مسافر ہیں، ہم مسافر ہیں۔ فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب
فرمایا دنیا میں ایسے رہ جیسا مسافر رہتا ہے، جیسا مسافر رہتا ہے ایسے دنیا میں رہ، تو نے آگے جانا ہے۔ قبر کے لیے کیا سوچا تو نے؟ اپنی قبر کے لیے کیا سوچا ہے تو نے؟ قبر کی تیاری کر، موت کی تیاری کر، تیاری میں رہ، ہر وقت تیاری میں رہ۔ تیرا ٹکٹ کٹ چکا ہے، سیٹ بک ہو چکی ہے، ٹائم ٹیبل فکس ہو چکا ہے، بس اب ایک جھٹکا لگنا ہے اور او گیا بندہ، بس ایک جھٹکے کی بات ہے۔ ٹائم فکس ہے، جگہ فکس ہے، بندے نے جہاں پر دفن ہونا ہے وہ بھی جگہ فکس ہے، جہاں پر مرنا ہے وہ جگہ بھی فکس ہے، ہر شے طے ہو چکی ہے، کاغذات تیرے مکمل ہو چکے ہیں، کاغذات تیرے مکمل ہو چکے ہیں، بس اب ایک جھٹکے کی دیر ہے بس، اور تو نے یہاں سے دنیا سے چلا جانا ہے۔ اب سوچ کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری ہے میرے پاس؟ کیا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے؟ کیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہوں یا اللہ کی نافرمانیوں میں میری زندگی گزر رہی ہے؟ میں اللہ کا حکم مانتا ہوں یا اللہ کا حکم توڑنے والا ہوں؟ آج اللہ کو راضی کرو۔ یہ سانسوں کی مالا جو چل رہی ہے، خدا کی قسم یہ غنیمت ہے، غنیمت ہے۔ اور گناہ گار ہے تو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ میرا رب غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے آ جاتا ہے، چاہے کوئی شرابی تھا، شراب پینے والا تھا، جواری تھا، جوا کھیلنے والا تھا، سود کھانے والا تھا، رشوتیں کھانے والا، کوئی بھی کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا تھا، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے، سچے دل سے جھکے خدا کی قسم رب کی بارگاہ میں۔ رب بڑا غفور ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، رب اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ موت سے پہلے 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 توبہ کرنی ہے اور اپنے رب کے حکموں کو ماننے کی طرف آنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن سننا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نیکیوں میں وقت گزاریں۔ آج ہم دنیا داری کے لیے 24 گھنٹوں میں نہ جانے سارے ہی گھنٹے ہم نے دنیا داری کے لیے وقف کر دی ہیں۔ ہم نے اپنی قبر کے لیے، اپنے آخرت کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ سوچنے کی بات، ہر بندہ سوچے اور نبی کی سنت کو اپنائے، نبی کے طریقے کو اپنائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی جب ہماری گزرے گی، انشاءاللہ وہ زندگی اچھی زندگی ہوگی، قبر بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔